خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ہے، بہترین ساخت میں خلق فرمایا ہے۔ انسان کی اس بہترین خلقت جس کا قرآن کی بہت ساری دیگر آیات میں بھی ذکر ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں خلق کیا ہے۔ وہ انسان کا جسم ہو، انسان کی روح ہو، وہ بہترین ساخت میں ہے۔ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے۔ فقط خلق نہیں کیا، اس کی اس بہترین ساخت کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے جس قالب میں اس کو ہم نے ڈھالا ہے وہ قالب ٹوٹنے نہ پائے، وہ قالب ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ حدیں جو ہم نے اس کے لیے معین کی ہیں ان حدوں سے تجاوز ہونے نہ پائے۔ اس کے لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے والتین والزیتون کا بندوبست کیا، اور اس نوع کے غذا کی نوع کے جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے بدن کے کام آتی ہے، اس نوع کے تمام افراد اور تمام انواع آل سپیشیز، وہ لحمیات ہوں، وہ حبوبات ہوں، وہ معدنیات ہوں، وہ سبزی جات ہوں، جتنی بھی انواع جو انسان کا کھانا پینا بنتی ہیں، جو انسان کا کھانا پینا بنتی ہیں جس شکل میں بھی، وہ ساری، اور طور سینین و بلد الامین کے سارے سلسلے، سارے سلسلے، یہ صرف اس لیے کہ میرا قالب نہ ٹوٹے، میں اپنی حد سے تجاوز نہ کروں۔ جس فطرت پر اس نے پیدا کیا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پہنچوں تو اسی فطرت پر پہنچوں۔ یہ سارا سلسلہ اس لیے۔ اگلی بات وہ یہ کہ ایسا خلق کرنے کے بعد، یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ خالی یہ بندوبست نہیں ہے، ہم نے اور تحقیق کے ہم نے ان بنی آدم کو، اولاد آدم کو کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ ہم نے وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، مجھے ایک فضیلت کہیں، ایک امتیاز حاصل ہے جس پہ میں بیان بہت کم کرتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے لیکن اب موقع آ گیا، لیکن وہ فضیلت ہے میرے لیے، شرف ہے کہ میرے سر پہ یہ امامہ راہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی نے رکھا ہے۔ یہ فضیلت بہت کم طلباء کو، ایرانی طلباء کو بھی، عراقی طلباء کو بھی، پاکستانی طلباء کو، بہت کم طلباء کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور شاید میں بہت گناہگار ہوں، بڑا نالائق ہوں، پھر بھی اگر آپ کے سامنے میری کوئی عزت ہے، کوئی چار لفظ میں بیان کر جاتا ہوں تو اس میں یقیناً اس ہاتھ کا اثر ہے جس نے اس سر پر امامہ رکھا ہے۔ لیکن ایک جملہ ہم سب کے لیے، ہم جب کہتے ہیں نا لقد کرمنا بنی آدم، کسی عرش پہ معلق بنی آدم کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ میں سے ہر ایک کی بات ہو رہی ہے۔ ندائے قدرت آئے گی، حسنین تو بھول گیا، میرے ایک بندے
میرے ایک غلام، ایک سید زادے، اس کے ہاتھ سے سر پہ رکھا ہوا امامہ تو تجھے یاد ہے، لیکن میں نے بھی تو تیرے سر پہ کرامت کو کوئی تاج رکھا ہے، تو مجھے بھول گیا۔ خدا کی قسم یہ ہر بندہ سوچے اپنے دل میں، خدا یہ آیت کسی وہ 8ویں آسمان پہ لٹکے انسان کی بات نہیں کر رہی، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہر بچے اور بڑے کی بات کر رہی ہے۔ اپنا مقام پہچان۔ لقد کرمنا بنی آدم، میں نے تجھے کتنی کرامتوں کا تاج پہنایا ہے، کیا کہنے، وہ تخلیق عطا کی، پھر اس تاج سے سجایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں اٹھایا۔ حمل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اٹھانا۔ ماں چونکہ بچے کو اٹھاتی ہے، اس کے بطن میں جب بچہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماں حاملہ، بچے کو ہم کہتے ہیں حمل۔ ماں نے تجھے کتنا عرصہ شکم میں اٹھایا؟ کم و بیش 9 مہینے، اور گود میں لیا کم و بیش 2 سال کہہ دیں، 2 سال 3 سال کہہ دیں۔ 3 سال تجھے تیری ماں نے اٹھایا، اور اس اٹھانے کے بدلے میں ہم نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ ہم نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اف تک نہیں کہہ سکتا، خالی اف، اوہ اماں جی یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا نہیں، اف نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اس ماں نے تجھے 9 مہینے اٹھایا، 2 سال اٹھایا، پتہ ہے ہم نے تجھے کتنا اٹھایا؟ حملنا، ہم نے اٹھایا۔ ابھی اس وقت نہ سمجھ حسنین کہ کرسی نے تجھے اٹھایا ہوا ہے، تیرے رب نے اس خشکی پہ تجھے اٹھایا ہوا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، زمین کے سینے پر، زمین کی چادر پر، زمین کی بساط پر، اور زمین پر چلنے والے ہر حیوان کی پشت پر، اور اس زمین پر دوڑنے والی ہر گاڑی کی سیٹ پر ہم نے تجھے اٹھایا ہوا ہے۔ اور سمندروں میں بھی حملناہم فی البر والبحر، تجھے بہترین ساخت عطا کی، تیرے سر پہ کرامت کا تاج رکھا، ہم نے تجھے ایسے اٹھا کے رکھا جیسے ماں اٹھا کے رکھتی ہے۔ کس کی ماں؟ شفقت کے ساتھ اٹھانا، محبت کے ساتھ اٹھانا، گندگی کو بھی برداشت کرنا۔ ہم نے تیرے تمام تر گندگیوں کے باوجود پھر بھی تجھے اٹھایا ہوا ہے، میرے بچے پہ آنچ نہ آ جائے، میرے بندے پہ آنچ نہ آ جائے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ سے پاکیزہ غذائیں ہم نے تو تیرا رزق وہ بنائی، اب حلال کو تو خود حرام کر کے کھا تو تیری مرضی۔ ہم نے تو طیبات، تو زکوٰۃ نہ دے، خمس نہ دے، یہ جو ناشتہ کر رہا ہے، یہ جو کھانا کھا رہا ہے، اگر 1 پیسہ بھی مال امام ہے، 1 پیسہ بھی سہم سادات ہے، ادا نہیں کیا تو حرام کھا رہا ہے۔ کسی نے
معصوم سے پوچھا مولا مومنین میں زنا کہاں سے آتا ہے؟ مومن ہو اور زنا کرے، کیونکہ زانی ولایت خدا سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لقمہ حرام سے آتا ہے، لقمہ حرام سے آتا ہے۔ اپنا رزق پاک کر اس نے پاک دیا ہے۔ دودھ جب گائے بھینس کے پستان سے نکلتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ اب اس بالٹی میں تو گندگی ڈال دے، نجاست ڈال دے، خون ڈال دے تو ہے جو نجس کر رہا ہے۔ اس نے تو پاکیزہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ممن خلقنا، جو بھی ہم نے خلق کیا ہے، جتنی بھی کائنات میں نے بنائی ہے، اس کائنات کی تمام انواع، all species، ان پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ وہ بھی کیسی فضیلت؟ تفضیلا۔ فضیلت کو 2 بار بیان کیا، وَفَضَّلْنَاهُم میں اور پھر تفضیلا میں۔ آپ اس جملے کو وہ سمجھ سکتا ہے جسے عربی آتی ہو۔ ہم نے لسان قرآن سیکھی نہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے بہت اچھی انگلش بول لیں گے، ہاں مجھے ہاتھ ہینڈز اپ ہونا پڑے گا، آپ کے بچے طوطے کی طرح، لیکن لسان القرآن ناظرہ بھی نہیں آتا، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ کھڑے ہو جاتے ہیں مومنین جماعت میں مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں اقامت کے لیے، ایسی اقامت پڑھتے ہیں کہ فضاحت ہے، اقامت نہیں ہے، پر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی عزت میں آپ کہوں کہ تو نے غلط اقامت پڑھی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، چلے مستحب ہے، تھوڑا سا دین کو سیکھ۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کتنی بڑی فضیلت پوری کائنات پر، ایسے کہ پوری کائنات، زمین و زمان، زمین و آسمان، کہکشائیں، یہ ملکی ویز، یہ اعماق سمندر، ان سب کو تیرے لیے تسخیر کر دیا، تیرا غلام بنا دیا۔ سب انسان کے غلام بنا دیے، تو یہ انسان کو فضیلت عطا کی میں نے، یہ فضیلت عطا کی ہے۔ ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ لیں جو ہماری تسخیر میں ہیں۔ ابھی کتنے لوگ جو گھر سے چل کر یہاں تک آئے، پتہ ہے کتنی چیزیں تیری غلامی کر رہی تھیں کہ تو یہاں تک پہنچا۔ خالی تیرے پاؤں کی ساخت، اس کا تیرے چلنے میں یہ جو لوپ ہے، میں ابھی انگلیوں کی بات نہیں کر رہا، انگوٹھے کی بات، ایڑی کی بات، جلد کی، پاؤں کے تلوے کی ساخت کی بات نہیں کر رہا، خالی پاؤں کی یہ جو لوپ ہے، دن میں تو ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس میں اس لوپ کا کیا کردار ہے، اس وقت کاش موضوع نہیں ہے۔ تو 4 قدم اٹھانے کے بعد ایسے تھک جاتا جیسے 10 میل کا سفر طے کیا ہو، اگر یہ خالی لوپ نہ ہوتی۔ اور وہ زمین کبھی ریت پہ چلے اور کبھی خشکی پہ۔ ابھی جی آپ کی گاڑی کے پہیے اس روڈ پہ تو بڑے دوڑتے آئے، اگر اس زمین کو ایسے بنا دیا ہوتا جیسے پانی ہے، اس میں ریزسٹنس ہوتی ہی نہ، تو گاڑی کا پہیہ کہاں، اس دن ڈال گئی نا گاڑی کے اگلے 2 پہیے اس میں کیچڑ میں، اب جتنا بھی زور وہ وہیں
آگے بڑھنا نہیں ہے. جب تک ٹریکٹر نہیں آیا اس نے گاڑی کو تو چین نہیں کیا, ہم سارے وہ گاڑی بن کے وہیں کھڑے ہوتے. آپ گھر کے دروازے پر 1 گھنٹہ سے کھڑے ایسے گھوم رہے ہوتے جیسے اس گاڑی کا پہیہ کیچڑ میں گھوم رہا ہے, آگے نہیں بڑھ رہا. اس میں ہوا اور سپیس کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک کام صرف یہاں تک چل کے آنا, کبھی سوچئے گا, کبھی سوچئے گا یہ سننا اس میں کون کون غلامی کر رہا ہے. نہ سمجھو کہ مائک کی غلامی, یہ آپ نے ساؤنڈ سسٹم ہائر کر لیا, یہ غلامی ہے نا؟ نہیں, اس کے ساتھ کتنی غلامیاں جو نظر نہیں آتی, اگر ایک دن کے لیے ہائر کرنی پڑ جاتی, ایک دن خدا بہرا کر دے. آج میں نہیں سناؤں گا, میری ہوا یہ صوتی امواج تمہارے کان کے پردوں تک نہیں لے کے جائے گی. جاؤ خود آلے خرید کے لاؤ, سماعت کے آلے سارے خرید کے لاؤ. پھر کیا ہوتا؟ آج میرے بنا ہوئے آنکھ کے عدسے نہیں دکھائیں گے, جو آپریشن کرواؤ. کتنے غلامی, جہاں جہاں جس کو جس زاویے سے دیکھوں, جس نظر سے دیکھوں, خالی دیکھنا نہیں, محبت کا پیغام پہنچانا ہے تو مسرت تک پہنچا دوں, غضب کا پیغام اس دشمن حسین تک پہنچانا ہے تو آنکھ کے اشاروں سے اسی عدسے سے پہنچا دوں. یہ آنکھیں خالی دیکھتی نہیں ہیں, بولتی بھی ہیں, اور ان کا بولنا اس کے بولنے سے بھی زیادہ. یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے. محمد آل محمد صلوات پوری کائنات کو تیرا نوکر بنا دیا, تسخیر کائنات کر دی, اور کیا کیا؟ اور تجھے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ, اس میں شک نہیں کہ خلیفۃ اللہ کا اعلیٰ ترین مصداق انبیاء و اولیاء و ائمہ طاہرین ہیں, لیکن اس زمین پہ ہر انسان, اس زمین پہ ہر انسان جتنا انسانیت کے کمال کے درجے طے کرتا جائے اتنا خلیفۃ اللہ بنتا جاتا ہے, اتنا خلیفۃ اللہ بنتا جاتا ہے. اور جس کے پاس جتنی خلافت, وہ اس کائنات کے عالم برزخ کے بہت سارے امور جو فرشتے نہیں اس وقت بھی تدبیر عالم میں, مجھے آپ کو کیا معلوم کہ اس کائنات کے کتنے امور کی تدبیر حسین کر رہا ہے. حسین تو کر ہی رہا ہے, حر کر رہا ہے, جون کر رہا ہے, وہ حبشی غلام کر رہا ہے, کار خدا ہے, لیکن حسین کا غلام کر رہا ہے. یہ خلافت یہ ہم نے تمہیں عطا کی. وقت ختم ہو گیا. آج کا سبق اتنا کہ یہ خلافت ہم نے اے انسان تجھے عطا کی, لیکن ظاہر ہے جو خلافت خدا نے عطا کی تھی اس کی جگہ جب انسان خلیفہ بنانے لگے, خدا کے بنائے ہوئے کو نظر انداز کر کے انسان خود بنانے لگے,
تو جس نے بنایا تھا اسے پتا تھا کہ میری مخلوق پر میری خلافت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، کون ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب اس کے حکم کی مخالفت ہوئی تو جس کو تم نے نظر انداز کر کے گھر میں بٹھایا تھا، 25 سال تک بٹھائے رکھا، تمہارے بٹھائے ہوں کو اس کا دروازہ آ کے دق الباب کرنا پڑا اور 70 بار یہ کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں۔ لولا علی لہلک فلاں لا عشت فی امت لست انت فیہا یا ابا الحسن۔ جب بھی تدبیر امور میں، مسائل میں، رہنمائی میں رہ جاتے تھے تو کس کے دروازے پر آتے تھے؟ وہ علی کا دروازہ، وہ دروازہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ علی کے دروازے پر آئے، کیونکہ علی کون؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کائنات کی ہر شے کا علم سمیٹ کر ہم نے علی اور علی کی اولاد سے ائمہ طاہرین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ علی کی شان و منزلت، آپ فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما، علم کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہے علی کے سینے میں، علم کا ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہے فاطمۃ الزہرا مرضیہ کے سینے میں، علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے حسنین شریفین اور حسین کی اولاد سے 9 معصومین کے سینے میں۔ یہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، عرض کیا تھا نا کہ 2 کھڑے ہوئے تھے لوگ رسول کی محفل میں، پوچھا تھا کہ اس امام سے مراد کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ امام باقر نے فرمایا، انہوں نے کہا کیا تورات مراد ہے؟ فرمایا لا۔ کیا انجیل مراد ہے؟ فرمایا لا۔ فہو القرآن، یہ امام اس سے مراد قرآن ہے؟ فرمایا لا۔ کتنے میں ابو طالب کا لخت جگر نمودار ہوا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ھو الامام۔ بلند تر صلوات۔ وہ ابو طالب کا لخت جگر جس کے سینے میں جو امام مبین ہے۔ اب جب بعض لوگوں سے یہ آیت اور یہ شان نزول ہضم نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس آیت میں امام سے مراد علی نہیں ہے، اصلا اس سے مراد انسان بھی نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ مفسرین شیخ التفسیر نے کیا کہا؟ کہا نہیں، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور عقل کے اندھے تختی پہ جتنا بھی لکھا ہوا ہو جب تک پڑھنے والا نہ ہو
وہ محفوظ ضرور ہے لیکن ہے تو تختی. کیوں ڈاکٹر ذوالفقار؟ ہاں آپ پریشان ہو گئے یا نہیں؟ لطف آ رہا. علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. کہا جی نہیں اس سے مراد علی نہیں، اس سے مراد کوئی انسان نہیں، اس سے مراد ہے لوح محفوظ. میں کہوں گا عقل کے اندھے، خدا نے لوح محفوظ میں تو لکھ دیا، وہاں سے پڑھ کے تجھے کون سنائے گا؟ اس لوح محفوظ کو جو یوں پڑھتا ہے کہ جب علی سے کسی نے کہا یا علی، وجہ کیا ہے؟ آپ سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں آپ بلا تأمل جواب دے دیتے ہیں. آپ ذرا برابر سوچتے بھی نہیں. جتنا مشکل مسئلہ پوچھو آپ فوراً بلا تأمل جواب دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ پوچھنے والے نے بلا تأمل کہا 5. مولا نے فرمایا تو نے تأمل کیوں نہیں کیا؟ بلا تأمل کیوں جواب دیا میرے سوال کا؟ کہا یا علی ہر وقت تو ہتھیلی اور ہاتھ سامنے ہے، اس میں بھلا کون سی تأمل کی ضرورت تھی؟ تو لخت جگر ابو طالب نے فرمایا کہ وہ لوح محفوظ میرے الفاظ میں کائنات کی تمام معلومات کا علم وہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہے. بھلا علی کو کیا ضرورت کہ اس پر تأمل کرے؟ میں تمہاری شان نزول کو ٹھکراتا نہیں ہوں، یہ پھر بھی شان علی ہے، یہ پھر بھی شان علی ہے. ہر زمانے میں ایک علی ایسا ہونا چاہیے جو لوح محفوظ جس کے سامنے یوں رہے کہ اب یہ نہ بھی ہو، اس کو رکھ بھی دیا جائے، اس سے پوچھا جائے تو لوح محفوظ کی ہر سطر، ہر کلمہ اور ہر حرف کو بلا تأمل بتا دے. بلا تأمل بتا دے. وہ ہے علی.